السلام علیکم، ویلکم ٹو اسٹوڈنٹ ٹیوب۔ آج کے اس لیکچر میں ہم انگلش کے بک کا 5th چیپٹر پڑھیں گے اور اسے اچھے سے سمجھیں گے۔ تو چلیں دیکھتے ہیں 5th چیپٹر کون سا ہے۔ 5th چیپٹر ہے ہمارا ہیلتھ پرابلمز کازڈ بائی ماسکیٹوز، یعنی کہ صحت کے ایسے مسائل جو کہ مچھروں کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ ملیریا، ڈینگی اینڈ چکن گنیا all 3 diseases are spread by mosquitoes۔ اب ملیریا، ڈینگی اور چکن گنیا یہ تینوں بیماریاں جو ہیں وہ مچھروں کی وجہ سے پھیلتی ہیں۔ The symptoms of all these diseases are so similar that it can be quite difficult to identify them for sure without laboratory testing۔ اب ان تینوں بیماری کی جو علامات ہیں، symptoms یعنی کہ علامات، یعنی کہ جن سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کو یہ بیماری ہوئی ہے، یعنی کہ نزلہ زکام ہونا، سر درد ہونا، جسم میں درد ہونا، بخار، یعنی کہ یہ علامات ہیں جن سے ہم پتہ لگاتے ہیں کہ آپ کو کیا بیماری ہوئی ہے۔ تو ان تینوں بیماری کی جو علامات ہیں، جو سمٹمز ہیں، وہ تقریباً ایک جیسے ہیں، سملر ہیں۔ تو لیبارٹری کے ٹیسٹ کے بغیر، یعنی کہ لیبارٹری میں ٹیسٹ کے بغیر یہ پتہ لگانا تھوڑا مشکل ہوتا ہے کہ آپ کو ان میں سے کیا ہوا ہے۔ تو اسی لیے آپ کے خون کا ٹیسٹ کیا جاتا ہے، بلڈ ٹیسٹ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ But it is important to find out what the exact disease is for it to be properly treated۔ بٹ یہ پتہ لگانا بہت ضروری ہوتا ہے تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ آپ کو ان میں سے کیا بیماری ہے، تو پھر اس کے مطابق علاج کیا جائے۔ Let us try and understand something about the causes, signs and symptoms, similarities and differences and the prevention of these disease۔ اب اس چیپٹر میں ہم سمجھیں گے کہ ان تینوں بیماریوں کی کازز یعنی کہ وجوہات کیا ہوتی ہیں، سائنز اینڈ سمٹمز یعنی کہ علامات کیا ہوتی ہیں۔ اب اس علامات میں ان تینوں میں کیا سملیرٹیز ہیں، یعنی کہ تینوں میں کون سی علامات ہیں جو سیم ہوتی ہیں، اور کیا ڈفرینسز یعنی کہ کون سی علامات ہیں جو ان تینوں میں مختلف ہوتی ہیں، اینڈ دا پریونشن آف دس ڈیزیز، اور ساتھ ہی یہ بھی سمجھیں گے کہ ہم ان تینوں بیماریوں سے اپنا بچاؤ کس طرح سے کر سکتے ہیں۔ تو فرسٹ ہے ملیریا۔ اب ملیریا کے سب سے پہلے ہیں کازز یعنی کہ وجوہات، کہ ملیریا کی وجہ کیا ہے۔ Malaria is caused by Plasmodium, a single-celled parasite, often transmitted by infected mosquitoes. It is injected into a person's circulatory system through the saliva of the mosquito۔ اب پیراسائٹ ایک ایسا حیاتیات ہے جو کسی اور اسپیشیز کے اندر یا پھر اس کے اوپر رہتا ہے اور اس کے غذائی اجزاء سے فائدہ اٹھاتا ہے، یعنی کہ اس کے جو نیوٹرینز ہوتے ہیں اس سے فائدہ اٹھاتا ہے اور اس کو کمزور کرتا ہے۔ اب ملیریا ہوتا کس طرح سے ہے؟ اب ایسا مچھر جو اس پیراسائٹ کی وجہ سے انفیکٹڈ ہے، یعنی کہ وہ پیراسائٹ اس کے اندر موجود ہے یا وہ پیراسائٹ اس کے اوپر موجود ہے، تو پھر جب مچھر ہمیں کاٹتا ہے تو وہ انجیکٹ ہو جاتا ہے پرسن کے سسٹم کے اندر، یعنی کہ جب یہ انفیکٹڈ ماسکیٹو جب کسی کو کاٹے گا تو وہ اس کی سلائیوا کے ذریعے، مچھر کے سلائیوا کے ذریعے، اس کے تھوک کے ذریعے کسی دوسرے باڈی کے اندر چلا جائے گا۔ ملیریا کی جو وجہ ہے وہ ہوتی ہے ایک پیراسائٹ، یعنی کہ ایسا پیراسائٹ ہوتا ہے جو کسی بھی دوسری اسپیشیز کے اوپر یا پھر اندر رہتا ہے۔ اور اب انسان میں یہ کس طرح سے ہوتا ہے؟ مچھر کی وجہ سے، کیونکہ مچھر بھی خود اس پیراسائٹ سے انفیکٹڈ ہوتا ہے۔ تو جب وہ مچھر انسان کو کاٹتا ہے، اس کا جو سلائیوا ہے، جو تھوک ہے، وہ مچھر کا جب انسان کی باڈی کے اندر انجیکٹ ہوتا ہے تو اس وجہ سے ملیریا ہو جاتا ہے۔ The parasite infects the red cells until they burst۔ اب پیراسائٹ جو ہے وہ ریڈ بلڈ سیلز کو انفیکٹ کرتے ہیں جب تک کہ وہ ٹوٹ نہیں جاتے۔ Then the newly developed plasmodium from the burst red cell spread and infect more red blood cells throughout the body۔ اب پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر نیولی ڈیولپ پلازموڈیم پھر کیا ہوتا ہے کہ پیراسائٹ جو ہوتا ہے وہ اس جو ٹوٹے ہوئے بریک جو سیل ہوتا ہے اس سے اسپریڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے اور دوسرے تمام سیلز کو بھی جو باڈی میں انفیکٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ Thus killing all the cells، یعنی کہ تمام سیلز کو مارنا شروع کر دیتا ہے۔ This can lead to several liver infection۔ اب اس وجہ سے کیا ہو جاتا ہے؟ ڈفرینٹ قسم کے جو لیور انفیکشن بھی ہو جاتا ہے۔ Sometimes the infected red blood cells become stickier than usual and clot easily, which can lead to stoppage of blood flow to the brain causing cerebral malaria۔ اب جب یہ ریڈ بلڈ سیلز جو ہیں وہ اسٹکیئر اور کلاٹ بننا شروع ہو جاتے ہیں تو دماغ کی طرف جو خون کا فلو ہے، بلڈ فلو ہے، وہ جو ہے وہ اسٹاپ ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ سے ایک بیماری ہو جاتی ہے سیریبرل ملیریا۔
अब signs and symptoms. Malaria is recognized through high fever. The temperature may reach as high as 40 centigrade, जिसे 104 फ़ारेनहाइट कहते हैं, क्योंकि जो टेम्परेचर हम चेक करते हैं, जो थर्मामीटर होता है वो फ़ारेनहाइट में होता है ना। तो मलेरिया क्या होता है, इसको जो रिकग्नाइज़ करने का तरीका है वो पता चलता है कि बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार होता है, और अगर हम सेंटीग्रेड में देखें तो वो 40 होता है, और फ़ारेनहाइट में देखें तो मतलब कि 104 बुखार होता है। फीवर इज़ ऑफन अकॉम्पनीड बाय चिल्स एंड मे ऑल्सो इंक्लूड स्वेटिंग। अब फीवर के साथ साथ चिल्स यानी कि ठंडक भी, सर्दी लग रही होती है, और साथ ही स्वेटिंग यानी कि पसीना भी आ रहा होता है। पेशेंट्स में ऑल्सो सफ़र फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन, किडनी डिसफंक्शन एंड डिसओरिएंटेशन। साथ साथ ही पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज़ भी होता है, और किडनी के फंक्शंस में भी बिगाड़ पैदा हो जाता है। अब है यहाँ पर डेंगू। Causes, there are 4 types of dengue virus, all of which are spread by mosquitoes. अब यहाँ पर डेंगू की 4 इकसाम होती हैं, और चारों जो हैं वो मच्छरों की वजह से फैलती हैं। An infected mosquito spread the virus through its saliva when it bites. सेम मलेरिया की तरह इसमें भी जो मॉस्किटो इन्फेक्टेड हुआ होता है पैरासाइट की वजह से, अब जो इन्फेक्टेड मॉस्किटो है वो फैलाता है इस वायरस को सलाइवा के ज़रिए, यानी कि जब वो बंदे को काटता है तो वो सलाइवा के ज़रिए बॉडी में दाखिल हो जाता है। डेंगू कैन ऑल्सो बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन ह्यूमन टू अनदर। अब डेंगू जो है एक इंसान से दूसरे इंसान में भी मुंतकिल हो सकता है, ठीक है। For example, infected blood used in a blood transfusion can cause dengue. It can also be caused via organ donation and can even be transmitted from the mother to the child. अब ऐसा ब्लड जिसमें ये वायरस पहले से मौजूद है, और जब खून की मुंतकली होगी यानी कि जब किसी को खून दिया जाता है तो वो वायरस उससे दूसरे बंदे में दाखिल हो जाएगा, या फिर जो ऑर्गन डोनेट किए जाते हैं लाइक किडनी और इस लिवर, इस तरह के जो ऑर्गन डोनेट किए जाते हैं उस तरह से भी ट्रांसमिट हो सकता है, मुंतकिल हो सकता है, या फिर जो मदर है उसकी वजह से चाइल्ड में भी ट्रांसमिट हो सकता है। Once the virus entered the body, it circulates around the body, attacking white blood cells and other antibodies, thus affecting the immune system. अब जब ये वायरस इंसान के जिस्म में दाखिल होता है तो ये पूरे जिस्म में सर्कुलेट करता है, वाइट सेल पे ये अटैक करता है। मलेरिया में रेड पे करता है और डेंगू में वाइट सेल पे अटैक करता है, और साथ ही एंटीबॉडीज़ पे भी करता है, जिसकी वजह से इम्यून सिस्टम इफेक्ट होता है। एंटीबॉडीज़ होती हैं हमारे जो जिस्म को, हमारी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाती है बीमारी के लड़ने के ख़िलाफ़, ठीक है। तो इम्यून सिस्टम यही होता है, इम्यून सिस्टम अगर आपका स्ट्रॉन्ग है तो आप किसी भी बीमारी से आसानी से लड़ सकते हैं। अगर आपका इम्यून सिस्टम वीक है तो डैट मीन्स कि अगर आपको थोड़ा सा नज़ला ज़ुकाम भी होगा तो उससे आप बीमार हो जाएंगे, ठीक है। The virus further replicate within the cell until the cell bursts and dies. अब जो वायरस है वो रेप्लिकेट यानी कि रिप्रोड्यूस होता रहता है सेल में जब तक कि सेल जो है ब्रेक नहीं हो जाता, टूट नहीं जाता, या फिर डाई मर नहीं जाता। The death of the white blood cells result in leakage of other fluids from the cells, leading to low protein, fluid in the lungs and in the stomach area, low blood pressure, shock and eventually death. अब white blood cells जब मरते हैं यानी कि जब वो बर्स्ट होते हैं तो क्या होता है, उसके नतीजे में ब्लड सेल्स में से एक फ्लूइड्स कह लें, एक माया कह लें, वो लीकेज होना शुरू हो जाता है। अब उस लीकेज की वजह से क्या होता है, लो प्रोटीन यानी कि जिससे हमें प्रोटीन की कमी हो जाती है, लंग्स में भी किसी किस्म का फ्लूइड, या स्टमक में किसी किस्म का फ्लूइड भरने का ख़तरा होता है, जो अक्सर कहते हैं ना कि फेफड़ों में पानी भर गया, स्टमक में पानी भर गया, तो वो इस वजह से हो सकता है। ब्लड प्रेशर लो होता है, इंसान शॉक में जा सकता है, या फिर इवेंचुअली डेथ भी हो सकती है। तो इसीलिए जब किसी के वाइट ब्लड सेल्स ख़त्म हो रहे होते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि बॉडी जो है, बॉडी में ताकत नहीं है बीमारी से लड़ने की, ठीक है। अब साइंस एंड सिम्टम्स। अब सिम्टम्स क्या होते हैं, ये तो था कि होता किस तरह से, बॉडी में क्या होता है जब डेंगू होता है। तो अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे साइंस एंड सिम्टम्स, मतलब कि अलामात क्या हैं। हाई फीवर इज़ फॉलो बाय सेवरल बॉडी पेन। अब इसमें भी बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार होता है, तो ये देखें ये सिमिलैरिटीज़ हैं दोनों में, उसमें भी तेज़ बुखार होता है और इसमें भी, मलेरिया में भी और डेंगू में भी तेज़ बुखार होता है, बट इसमें बॉडी पेन होता है। पेन बिहाइंड द आइज़ एंड डिक्रीज यूरिन आउटपुट इज़ ऑल्सो कॉमन। अब साथ साथ मतलब आँखों के पीछे, आँखों के अंदर बहुत ज़्यादा दर्द होना, और साथ ही यूरिन जो है वो भी कम हो जाना, इसकी आम साइंस है। Dengue related eye pain often increase with bright light. Patient may also feel respiratory difficulties and intense headache. As the fever decreases, skin rashes may start to appear. अब डेंगू में क्या हो जाएगा,
اب ڈینگی میں جو آنکھوں کی جو تکلیف ہے، آنکھوں کا جو پین ہے، وہ برائٹ لائٹ سے یعنی کہ تیز روشنی آنکھ جو ہے وہ برداشت نہیں کر سکتی، اس سے آنکھوں میں پین ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور ساتھ ہی پیشنٹ کا جو ریسپریٹری ڈیفیکلٹیز یعنی کہ اسے سانس لینے میں مسئلہ ہوتا ہے، ساتھ ہی انٹینس ہیڈ ایک مطلب کہ بہت زیادہ سر میں درد ہوتا ہے، اور جیسے ہی جب بخار جو ہے ڈکریز ہوتا ہے، بخار جب کم ہونا شروع ہوتا ہے تو اسکن پہ ریشز آنا شروع ہو جاتے ہیں، تو اس سے ہم پتہ لگا سکتے ہیں کہ ہمیں ڈینگی ہوا ہے۔ Another symptom is excessive bleeding as the virus attacks the capillaries, the smallest blood vessel in the body۔ اب اس وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ بلیڈنگ بھی شروع ہوتی ہے، ایکسیسو بلیڈنگ، بہت زیادہ بلیڈنگ ہوتی ہے جب وائرس جو ہے کیپلریز پہ اٹیک کرتا ہے، اور کیپلریز کیا ہوتی ہیں؟ smallest blood vessels in the body، باڈی کی جو چھوٹی چھوٹی ویسلز ہوتی ہیں اس کو کیپلریز کہتے ہیں۔ when the capillaries burst blood escapes، اب جب کیپلریز جو ہیں وہ پھٹتی ہیں تو بلڈ اسکیپس فرام دا بلڈ اسٹریم، ان several cases bleeding is common in the nose and gums۔ اب جب یہ چھوٹی چھوٹی جو رگیں ہوتی ہیں جب یہ پھٹتی ہیں تو جو بلڈ ہے وہ بلڈ اسٹریم سے نکل جاتا ہے۔ اب اس کے بدلے میں ہوتا کیا ہے؟ ناک سے خون آنا اور گمز یعنی کہ مسوڑوں سے خون آنا، ٹھیک ہے؟ تو the loss of blood can lead to decreased blood pressure and may eventually lead to internal bleeding, shock and death۔ اب اس وجہ سے جب یہ بلڈ اس طرح سے لاس ہوتا ہے تو اس کے بدلے میں کیا ہوتا ہے؟ جو بلڈ پریشر ہے وہ ڈکریز ہو جاتا ہے، اور کسی قسم کی انٹرنل بلیڈنگ بھی ہو سکتی ہے، اور ساتھ ہی شاک ہوتا ہے اور ڈیتھ بھی ہو جاتی ہے۔ اب ہے چکن گنیا۔ causes the virus is also transmitted through mosquitoes۔ اب یہ وائرس بھی جو ہے وہ چکن گنیا کا مچھروں کی وجہ سے ہی ہوتا ہے۔ these mosquitoes live and breed near stagnant and polluted water and infect human with their bite۔ اب یہ مچھر جو ہے کہاں نشو نما پاتے ہیں؟ اسٹیگننٹ واٹر یعنی کہ پانی جہاں پر کھڑا ہوتا ہے یا پھر گندا پانی، یہاں پر نشو نما پاتے ہیں، اور ہیومنس کو بائٹ کرنے کے ذریعے یعنی کہ ہیومنس کو کاٹتے ہیں، اور اس طرح سے چکن گنیا ہوتا ہے۔ although the disease is not contagious it can spread from an infected person to another if the mosquito feeds on the infected person first and then bites other people۔ اب یہ والی بیماری جو ہے وہ کنٹیجس نہیں ہے، یعنی ایک انسان سے دوسرے انسان میں منتقل نہیں ہو سکتی جیسے کہ ڈینگی ہوتا ہے، بٹ اٹ کین اسپریڈ، بٹ یہ پھیل سکتا ہے کس طرح سے؟ اگر کسی مچھر نے ایسے انسان کو کاٹا ہے جس کو چکن گنیا ہے، اور پھر وہ جا کے کسی دوسرے بندے کو کاٹتا ہے جس کو چکن گنیا نہیں ہے، تو اس طرح سے یہ مچھر اس چکن گنیا کو بھی پھیلاتے ہیں۔ The chikungunya virus infects the muscle cells of the body. It stays there and reproduces until the cell dies. It then finds a new host cell to infect۔ اب چکن گنیا بھی جو ہے وہ انسان کے جو مسل سیلز ہیں اس کو انفیکٹ کرتے ہیں، اور تب تک ریپروڈیوس نہیں ہوتے جب تک کہ وہ سیل مر نہیں جاتا، اور جب ایک سیل مر جاتا ہے تو دوسرے سیل پہ جا کر اسے انفیکٹ کرتے ہیں، اسے اپنا ہوسٹ بنا لیتے ہیں۔ اب سائنز اینڈ سمپٹمس۔ چکن گنیا یوزلی اٹیک دی مسلز، جوائنٹ، اسکن، کنیکٹیو ٹیشو اینڈ ایون دا سینٹرل نروس سسٹم۔ اب چکن گنیا مسلز پہ اٹیک کرتا ہے یعنی کہ پٹھوں پہ، جوائنٹس پہ، اسکن ہوگی یا پھر ٹیشوز ہو گئے، اور ایون کے نروس سسٹم پہ بھی چکن گنیا اٹیک کرتا ہے۔ اٹ از یوزلی اکمپنیڈ بائی فیور اینڈ اسکن ریش۔ اب اس کی جو سملیرٹی ہے وہ فیور جو کہ تینوں میں سیم ہے، تینوں بیماریوں میں، اور اسکن ریش اس میں بھی ہوتے ہیں اور ڈینگیو میں بھی ہوتے ہیں۔ دا اسکن ریشز آر آلموسٹ آئیڈینٹیکل ٹو دا ڈینگی ریشز۔ وہی بات آ گئی کہ جو اسکن ریشز ہوتے ہیں وہ سیم ہوتے ہیں ڈینگی ریشز جیسے۔ The patients may also suffer from headache, nausea and vomiting۔ اب پیشنٹ کو جو ہے سر درد ہوتا ہے، الٹی بھی آنی شروع ہو جاتی ہے، اور متلی جیسا بھی فیل ہوتا ہے۔ Because the virus destroys cells in the muscles and joints, patient experience muscle weakness and joint pain۔ اب جیسے کہ یہ وائرس جو ہے وہ مسلز اینڈ جوائنٹس پر اٹیک کرتا ہے، اس طرح سے جو پیشنٹ ہوتا ہے اس کو مسل ویکنس شروع ہو جاتی ہے، یعنی کہ پٹھوں میں اور جوائنٹ میں بہت زیادہ درد ہوتا ہے۔ which can be severe۔ partial loss of taste is also reported by many chikungunya patients۔ اب اس وجہ سے جو ہے کیا ہوتا ہے، زبان کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ بھی لاس ہو جاتا ہے، یعنی کہ ہم کوئی چیز کھا رہے ہوتے تو ہمیں اس کا ذائقہ محسوس نہیں ہوتا۔ اب یہ جو سمٹم ہے یہ بھی بہت سارے چکنگونیا پیشنٹ کی طرف سے رپورٹ کیا گیا ہے۔ The disease is rarely fatal and the virus remains in the system for 5 to 7 days۔ اب یہ جو بیماری ہے وہ مہلک نہیں ہے، بہت زیادہ ریئرلی کہ کوئی ایسا شخص ہوگا جس کی وجہ سے کسی کی موت بھی ہو جائے یا کنڈیشن زیادہ خراب ہو جائے، بٹ یہ بیماری جو ہے اتنی زیادہ فیٹل نہیں ہے، یعنی کہ مہلک نہیں ہے۔ جو یہ وائرس ہے انسان کے جسم میں 5 سے 7 دن تک رہتا ہے۔ once one recovers from this infection one is immune to it for the rest of
one's life. اب اگر ایک شخص جو ہے اس انفیکشن سے ریکور ہو جاتا ہے تو پھر وہ اس بیماری کے لیے امیون ہو جاتا ہے فار دا ریسٹ آف لائف، یعنی کہ پھر اگر اسے دوبارہ بیماری نہیں ہو سکتی. اب ہے similarities and differences in the signs and symptoms of the three disease. اب یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ ان تینوں بیماریوں کی کیا جو سمٹمز ہیں، جو سائنز ہیں، جو علامات ہیں، ان میں کیا سملیرٹیز ہیں اور کیا ڈفرینسز ہیں. دا چکن گنیا وائرس از ٹرانسمیٹڈ بائی دا سیم ماسکیٹوز دیٹ اسپریڈ دا ڈینگی وائرس. اب چکن گنیا جو وائرس ہے وہ وہی مچھر جو ہے وہ پھیلاتے ہیں جو کہ ڈینگی بھی پھیلاتے ہیں. بوتھ چکن گنیا اینڈ ڈینگی ہیو آلموسٹ آئیڈینٹیکل سمپٹمز اینڈ ڈیزیز پروسیس. اب چکن گنیا اور ڈینگی جو ہے یہ دونوں جو ہیں ان کے جو سمٹمز ہیں وہ سیم ہوتے ہیں، اور ساتھ ہی جو ڈیزیز کا پروسیس ہے یعنی کہ جو باڈی میں جا کر بیماری کو جس طرح سے پھیلا رہے ہوتے ہیں وہ بھی سیم ہے. سو مچ سو دیٹ ون کین بی مسٹیکن فار دی ادر. تو اس طرح سے یہ ایک غلطی ہو سکتی ہے کہ اگر کسی کو چکن گنیا ہو تو ڈاکٹر سے ڈینگی بھی کہہ سکتا ہے، اور کسی کو ڈینگی ہو تو وہ چکن گنیا بھی کہا جا سکتا ہے کہ اس کو چکن گنیا ہو گیا. تو اس طرح سے اس بیماری کو آئیڈینٹیفائی کرنے میں غلطی بھی ہو سکتی ہے. Both display joint pains, however joint pains and inflammatory caused by. اب دونوں میں جو ہے وہ joint pains ہوتے ہیں یعنی کہ ہڈیوں میں جوڑوں میں درد ہونا. joint pain and inflammation caused by. اب یہ جو joint pain اور inflammation جو ہوتی ہے، inflammation ہونا، redness ہونا، سوجن ہونا، یہ جو کس وجہ سے ہوتی ہے؟ چکن گنیا are most intense and pronounced. تو یہ اس کی جو زیادہ وجہ ہے وہ ہے چکن گنیا. On the other hand, low platelet count, high bleeding risk and pain behind the eyes are the main symptoms of dengue. جبکہ ڈینگی کی کیا ہے؟ پلیٹلیٹ کی تعداد کم ہو جانا اور بلیڈنگ، انٹرنلی بلیڈنگ ہونا، آنکھوں میں بہت زیادہ تکلیف ہونا. تو یہ جو مین سمٹمز ہیں وہ ہیں ڈینگی کے. The main symptoms of malaria are chills and shivering. یعنی کہ ملیریا میں کیا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ سردی لگتی ہے اور انسان کانپتا ہے. Follow by fever, sweating, جیسے کہ بخار آنا اور پھر پسینہ آنا. دو سمٹمز یوزلی اکر ایوری 2 days. اب یہ سمٹمز جو ہیں وہ ہر 2 دن میں ظاہر ہوتے ہیں. اب ہے پریونشن یعنی کہ بچاؤ، کس طرح سے بچا جائے. سنس there are no vaccine or medical ways to prevent these disease, here are a few useful suggestions for protecting oneself from these disease. اب جیسا کہ ان جو بیماریوں کی کوئی بھی ویکسین نہیں ہے تو ان بیماری سے بچنے کے لیے ہم کچھ سجیشن ہیں جو کہ ہم فالو کر سکتے ہیں. نمبر 1، ویئر کلوتھ دیٹ ول کیپ یو فلی کورڈ. اب ایسے کپڑے پہنیں جو کہ آپ کو پورا کور کریں. یوز نیٹ کورنگ، یعنی نیٹ کورنگ سے مراد کہ اپنے دروازوں اور کھڑکیوں وغیرہ پہ نیٹ لگائے جائیں تاکہ مچھر جو ہے اندر داخل نہ ہوں. لیو ان ہائیجینک سراؤنڈنگ، یعنی کہ اپنے آس پاس کا جو ایریا ہے وہ ہائیجین ہونا چاہیے، ایسی جگہ پہ رہیں جہاں پر صاف ستھرا ہو. Ensure that there is no stagnant water, whether clean or dirty, in your locality, not even in uncovered bucket, pots, cans or other things. اب ساتھ ہی اس بات کا بھی خیال کرنا ہے کہ اپنے آس پاس، اپنے گھر میں، کسی بھی ایریا میں کھڑا ہوا پانی نہیں ہونا چاہیے، چاہے وہ گندا ہو یا پھر صاف ہو. کھڑا ہوا پانی نہیں ہونا چاہیے، وہیں پر یہ مچھر جو ہے وہ پرورش پاتے ہیں. Not even in uncovered buckets، یعنی کہ اکثر ایسا ہوتا ہے نا ہمارے گھر میں، ہمارے واش رومز میں کہ بکٹس جو ہیں، بالٹی، کینز وغیرہ جو ہیں وہ کھلے ہوتے ہیں، انکورڈ یعنی وہ کورڈ نہیں ہوتے، تو وہ بھی نہیں ہونے چاہیے. اپلائی گڈ کوالٹی ماسکیٹو ریپلنٹ لوشن اور اینی ون آف دی نیچرل ریپلنٹ پروڈکٹ، یعنی کہ اچھی کوالٹی کا کوئی بھی جو ماسکیٹو سے بچنے کا لوشن ہوتا ہے جس کے قریب جو لگانے سے پھر ماسکیٹو قریب نہیں آتے تو وہ لگائیں، یا پھر کوئی ایسی نیچرل پروڈکٹس ہوتی ہیں کافی ساری جو ہوم ریمیڈیز ہوتی ہیں وہ یوز کریں. ٹیک ایکسٹرا پریکاشن فرام ڈان ٹو ڈسک. آپ صبح سے شام تک کے لیے کچھ ایکسٹرا پریکاشنز کریں. سیک میڈیکل ہیلپ ایز سون ایز پاسبل. اور ساتھ ہی اگر ایسے کوئی بھی سمٹمز آپ کو شو ہوں تو جلد سے جلد میڈیکل ہیلپ لیں، یعنی کہ ڈاکٹر کے پاس جائیں. All these diseases, that is malaria, dengue and chikungunya, affects a person's health. They affect the quality of one's work because it takes some time to recover from the weakness caused by them. اب یہ جو تینوں بیماریاں ہیں، ملیریا، ڈینگی اور چکنگنیا، یہ انسان کی ہیلتھ پہ بہت زیادہ افیکٹ کرتی ہیں اور اس کے جو باڈی کے جو کوالٹی آف ونز ورک، یعنی کہ کسی بھی باڈی کا جو کام ہے وہ اس کو اتنا زیادہ افیکٹ کر دیتی ہیں، تو اس ویکنس سے ریکور ہونے میں کافی ٹائم لگتا ہے. Since they are all preventable and curable, it is important that we take all possible steps to protect ourselves and our family from this disease.
اب یہ بیماری جو ہے وہ پریونٹیبل ہے یعنی کہ اور کیوریبل ہے، یعنی کہ ہم اس سے بچ بھی سکتے ہیں، اور اگر یہ ہو جائے تو ہم اس سے کیور بھی یعنی کہ علاج بھی ہو سکتا ہے اس بیماری کا، اور ہم اس بیماری سے بچ بھی سکتے ہیں۔ تو یہ ضروری ہے کہ وہ تمام پاسبل سٹیپس یعنی کہ تو ہم وہ تمام سٹیپس کو فالو کریں جو ہمیں اور ہماری فیملی کو اس بیماری سے بچا سکتے ہیں۔ Moreover, we should seek immediate medical help if we observe symptoms of these disease because the earlier they are treated, the quicker is the recovery. اب جیسے ہی ہمیں اس طرح کے سمٹمز جو ہیں وہ شو ہونا شروع ہو جائیں تو ہمیں فوراً چاہیے کہ ہم ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں یا پھر کسی بھی قسم کی میڈیکل کیئر لینا شروع کر دیں، کیونکہ جتنی جلدی ہم اس کا علاج کریں گے ریکوری اتنی ہی زیادہ جلدی ہوگی۔ تو اسی کے ساتھ جو ہے وہ چیپٹر ہمارا ختم ہو گیا۔ تو آج کا جو چیپٹر تھا بہت ہی زیادہ انفارمیشنل تھا، بہت ہی امید کرتی ہوں آپ کو بہت زیادہ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ تو ویڈیو کو لائک، چینل کو شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں ایک نئے چیپٹر کے ساتھ، تب تک کے لیے دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔